امامت کا تعلق در حقیقت اس سے ہے، وہ جو علم ہدایت ہے وہی کا، وہ ہے امامت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی حکومت زمین میں قائم نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو چیز دی گئی تھی انی جاعلک للناس اماما، وہ یہ ہے کہ اب آپ ہی کی ذریت میں نبوت اور یہ رسالت رہے گی، کتابیں آئیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ذریت ابراہیم میں سے ہیں، تمام انبیاء بنی اسرائیل ذریت ابراہیم میں سے ہیں، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذریت ابراہیم میں سے ہیں۔ تو امامت جو ہے وہ اس کا تعلق اس علم کے سے ہے، لیکن خلافت کا تعلق جو زمین کو پر خلافت عطا کی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ در حقیقت اس کی بنیاد یہ علم انسانی ہے جس کو یہاں علم اسماء سے تعبیر کیا گیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب اس میں بھی کوئی مقابلہ کرانا پیش نظر نہیں تھا، اس حقیقت کو صرف بتانا تھا کہ یہ علم ہم آدم کو دے رہے ہیں، اس کی بنیاد پر یہ خلافت ارضی کا یہ حقدار ہے، اس کا اہل ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ بات بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ اگرچہ فرشتوں کے پاس بھی علم ہے، لیکن فرشتوں کا علم محدود ہے اس شعبے سے متعلق کہ جو شعبہ ان کے چارج میں دیا گیا، جو جس شعبے سے جس کی خدمات وابستہ ہیں اسی کے بارے میں اس کے پاس معلومات ہیں۔ یہ بحیثیت کل جو علم ہے یہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، اسی لیے علم آدم الاسماء کلھا، یہاں پر لفظ کل پر جو زور ہے وہ اسی اعتبار سے کہ حضرت آدم کو عطا کیا جانے والا علم، پھر میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جو پوٹینشل علم تھا ابھی، جس سے ابھی وقت لگنا تھا کہ جو پوری طریقے سے ظاہر ہو اور اس کا ظہور ہو، لیکن یہ کہ وہ کلیت کا حامل ہے۔ جبکہ فرشتوں کا علم انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو علم تو نے ہمیں دیا ہے۔ ہمارا علم جو ہے وہ ہمارے ہی جو شعبے ہیں جن سے ہماری خدمات متعلق ہیں، جو ذمہ داریاں جس شعبے سے متعلق ہمیں سونپی گئی ہیں، اس سے متعلق جو آپ نے علم ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ہمیں حاصل ہے، باقی اس سے زائد ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً کل علم رکھنے والا، یہاں وہ حصر کا اسلوب میں بیان کر چکا ہوں، اشارہ کر چکا ہوں، کل علم تو صرف تیرے ہی پاس ہے، کل حکمت یا وہ پورا استحکام اور پختگی رسوخ، وہ تو کل کا کل جو ہے وہ صرف تیرے پاس ہے۔ العلیم اور الحکیم ذات صرف تیری ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ ترجمہ میں کر چکا ہوں، باقی اس میں کوئی مزید وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ایگزیکٹ جو ہے اس کے مفہوم کو معین کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ صرف ایک خیال جو ہوتا ہے کہ کیا تم ظاہر کر رہے تھے اور کیا تم چھپا رہے تھے، تو گویا کہ کوئی شے ایسی بھی تھی، عام جو الفاظ ہیں ان کے سیاق و سباق سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ کلمہ ملامت بنتا ہے کہ ایک بات تو وہ تھی جو تم نے کہی، اور ایک کچھ اور بھی تھا اس کا پہلو کہ جو تمہارے اندر تھا، تم نے اسے اپنے جی میں رکھا ہے، اسے ظاہر نہیں کیا، اس سے ذہن ادھر ہی جاتا ہے لا محالہ انسان کا کہ انہیں یہ احساس ہوگا کہ ہم اہل ہیں، یہ خدمت ہم سر انجام دے ہی رہے ہیں، نحن نسبح بحمدک نقدس لک۔ تو اس اعتبار سے کوئی ان کے ذہن میں خیال آیا ہے، جس کی کہ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے صرف اشارہ اس اعتبار سے کر دیا میرے علم میں یہ بھی ہے، جو تم اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے، باقی جو کوئی تم نے ظاہر کیا وہ تو ظاہر ہو ہی گیا، البتہ یہ کہ یہ ڈیمانسٹریشن میری طرف سے ہو جانے کے بعد اب تمہارا وہ سارا اشتباہ یا اشکال یا جو بھی اس میں تمہیں کوئی دقت پیش آئی ہے وہ رفع ہو جانی چاہیے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ وہ حضرات جن کی رائے یہ ہے، خاص طور پر معتزلہ، کہ فرشتے بھی اس معنی میں معصوم نہیں ہیں کہ ان کے اندر کوئی یعنی معصیت کا خیال تک بھی نہ آتا ہو، بلکہ یہ کہ وہ معصیت کا ارتکاب نہیں کرتے، نہ کرنا اور بات ہے، نہ کر سکنا اور بات ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی وسوسہ بھی ان کے دلوں کے اندر بھی آیا ہو تو یہ کوئی بعید از قیاس اور بعید از جو ہے خیال بات نہیں ہے، اس کا ایک امکان موجود ہے، اور وسوسے کی بات یہی ہے کہ وسوسے پر گرفت نہیں ہے۔ اگر دل میں کوئی خیال آئے بھی تو اس پر جب تک کہ انسان اس پر عمل نہ کرے، اس کا اظہار نہ کرے، اس پر گرفت نہیں۔ اسی معنی میں حضرات انبیاء جو ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر بشری تقاضے نہیں تھے، بشری تقاضے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کی معصومیت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کی حفاظت فرماتا تھا، کسی غلطی کا ارتکاب عملاً ان سے نہیں ہو سکتا تھا، خاص طور پر اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ جانب نفس میں کوئی ارتکاب ہو، کبھی اگر ہوا بھی ہے تو وہ یہ ہے کہ خیر ہی کا جذبہ کہیں کسی ایک پہلو سے وہ حد اعتدال سے بڑھ گیا،
وہ خیر ہی کا جذبہ ہو سکتا ہے جس پر کہ گرفت بھی آئی ہے، لیکن یہ کہ شر کی طرف یا نفسانیت کی طرف ان کی کوئی توجہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے نفوس کو جس طرز کا بنایا تھا وہ اس کے اندر اس کا جذبہ شر کا اس معنی میں پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بشری تقاضے سرے سے نہیں تھے۔ بہرحال اب آگے چلیے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا تو ان سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، ابا کیا، وَاسْتَكْبَرَ استکبار کیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ کانا کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، کانا ناقصہ اور کانا تامہ، یہ بھی کہ ہو گیا کافروں میں سے اپنے اس فعل کی وجہ سے، اپنی اس نافرمانی کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تھا ہی کافر، اس کے اندر وہ شیطنت چھپی ہوئی تھی، صرف اس آزمائش کے ذریعے سے اس کا ظہور ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ جو بھی کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو مخفی نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے، البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا اس کو کہ کون منافق ہے، کون صاحب ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے، لیکن اللہ ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس ابلیس کی وہ شیطنت جو ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی، جو اس کا تکبر اور استکبار اور گھمنڈ اور اس کا جو شر تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ یہ دونوں اس کے مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اس کے ضمن میں جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ ملائکہ، پھر یہ ابلیس کے بارے میں اشکال ہو جاتا ہے اس آیت اور تقریباً 5 اور مقامات پر اسی انداز میں جو یہ مضمون آیا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو اشتباہ ہو جاتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا، لیکن یہ کہ قرآن حکیم میں یہ اس کی وضاحت کر دی گئی سورہ کہف میں، کانا من الجن ففسق عن امر ربی، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ فرشتے تو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ معصیت نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی، اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا کہ انہیں حکم ہوتا ہے۔ لہذا یہ معاملہ جو ہے ابلیس سے جو ظاہر ہوا یہ اس بنیاد پر کہ وہ جنات میں سے تھا، جس کا مادہ تخلیق نار ہے۔ وہ نار اور نور کے قرب کے بارے میں بھی تفصیل سے میں کل عرض کر چکا ہوں، اور یہ کہ اس کے بارے میں یہی جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے علم اور اپنے زہد اور اپنی عبادت گزاری کی بنیاد پر یہ ملائکہ کے زمرے میں تھا، ملائکہ کے ہی ساتھ شامل تھا، اس اعتبار سے گویا کہ مخاطب تھا اس حکم کا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ بسم اللہ اولہ آخرہ۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ابلیس کیوں اس حکم کا مخاطب بنا، اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ چونکہ جنات کمتر مخلوق ہیں ملائکہ سے، بلندتر مخلوق ملائکہ، جب انہیں سب کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ تابع ہونے کے اعتبار سے وہی برسبیل تغلیب، گویا کہ وہ بھی مخاطب تھے، جنات بھی، اس پہلو سے وہ بھی ایک جنی جو ہے ابلیس وہ بھی اس کا مخاطب تھا۔ اور ایک رائے یہ کہ وہ اپنے خاص علم اور زہد اور عبادت گزاری کی وجہ سے اس درجے قرب رکھتا تھا ملائکہ کے ساتھ کہ گویا کہ ان کے زمرے میں شریک ہو چکا تھا، اسی لیے خاص طور پر وہ شخصاً مخاطب تھا اس حکم کا جو حکم دیا گیا فرشتوں کو۔ بہرحال یہ چیزیں سارے احتمالات ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مشکل رکوع ہے قرآن مجید کا یہ مقام، اس کے بارے میں تعیین بہت مشکل ہے۔ البتہ یہ کہ آدم اور ابلیس کے ناموں کی بنیاد کیا ہے یہ بات ہے کہ جس پر ذرا غور کر لیجئے آگے بڑھنے سے پہلے۔ آدم کے بارے میں جو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ رائے جو مقبول رائے ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کرسٹ آف دی ارتھ، عدیم الارض، عدیم کہتے ہیں کسی شے کا چھلکا، اوپر کا چھلکا، تو یہ جو کرسٹ آف دی ارتھ ہے یہ اس زمین کا، ہمارے اس پلینٹ کا چھلکا ہے، چونکہ اس سے اس کی پیدائش ہوئی ہے زمین سے، اس لیے آدم کہے گئے کہ عدیم الارض جو ہے اس سے ان کا وہ اس کا مادہ تخلیق ہے۔ باقی ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا رنگ جو ہے سرخی مائل گندمی رنگ، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ عربی زبان میں یہی مادہ مستعمل ہے۔ اور ایک تیسری رائے یہ ہے کہ یہ جو مادہ آتا ہے الف دال میم کا، یہ مخالطت، ملنا جلنا، آپس میں کس چیزوں کا باہم جو ہے مختلط ہو جانا، اس کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے، مل جانا۔ تو جیسے کہ معانست، انسان کے لیے بھی یہ آپس میں مانوس ہو جانا، معانست یہ انسان کے لیے ایک لفظ کی بنیاد ہے کہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ باہم ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ لفظ اس معنی میں بھی چونکہ عربی زبان میں مستعمل ہے، چنانچہ ایک حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی نے کہیں تذکرہ کیا کہ میرا فلاں جگہ رشتہ ہوا ہے، میں وہاں شادی کر رہا ہوں،
تو آپ نے فرمایا لو نظرت الیہا فانہ احری ان یؤدم بینکما، کیا اچھا ہوتا کہ تم ایک نظر اسے دیکھ لیتے، اس لیے کہ اس سے زیادہ توقع ہے کہ تمہارے مابین موافقت جو ہے اور محبت پیدا ہو جائے اور تم آپس میں زیادہ گھل مل سکو، اس معنی میں یہ لفظ مستعمل ہوا یؤدم بینکما۔ تو اس لیے شاید آدم کو آدم اس لیے کہا گیا، جو آپ انگریزی میں کہتے ہیں گریگوریس اینیمل ہے انسان، مل جل کر رہنے والا متمدن حیوان ہے۔ ابلیس کے لیے یہ لفظ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ صفاتی نام ہے، اس کا اصل نام کیا ہے اس میں علم اس کا قرآن مجید میں نہیں آیا، بعض روایات میں عزازیل نام اس کا آیا ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ابلیس جو ہے یہ بھی اس کا صفاتی نام ہے، اس لیے کہ ابلسا یبلسو یہ آتا ہے نہایت مایوس ہو جانا، فرسٹریٹڈ، دی فرسٹریٹڈ ون، وہ کہ جو مایوس ہو جائے، جس کو کوئی امید نہ رہے۔ اب چونکہ اس سے وہ فعل جو ہے وہ سرزد ہوا، اللہ تعالیٰ کی اس نے حکم کی سرتابی کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس مقام پر تو نہیں ہے، بقیہ مقامات پر ہے کہ فخرج منہا فإنک مذموما مدحورا، کہیں فرمایا گیا فخرج منہا فإنک رجیم۔ اب وہ راندہ درگاہ ہوا اس حکم عدولی کی وجہ سے، اور اب اسے خیر کی اپنے بارے میں تو توقع نہیں۔ اب جو بھی کچھ اس نے اللہ تعالیٰ سے بعد میں مہلت مانگی جس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ سورہ صاد میں بھی ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا، اس کے مردود ہونے کا اعلان کیا گیا، تو پھر اس نے کہا کہ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ یہ تین آیات جو کہ سورہ ہجر میں بھی آئی ہیں، یہ دو مقامات پر کہ اس نے مہلت طلب کی کہ پروردگار میں اس بات کو ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم کی ذریت، اس کی اکثریت تیری شکر گزار نہیں ہوگی، بلکہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اس نے جو چیلنج بھی دیا ہے یہ مختلف مقامات پر، لیکن چونکہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں قرآن مجید کے وہ حصے نازل تو ہو چکے تھے پہلے اس مقام سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ تو چونکہ مکی صورتیں ہیں، سورہ صاد بھی، طٰہٰ بھی، سورہ کہف بھی، سورہ بنی اسرائیل بھی، سورہ ہجر بھی، سورہ اعراف بھی، یہ 6 مقامات ہیں جن پر کہ یہ واقعہ آیا ہے۔ یہاں تو صرف ایک آیت میں اس کا لب لباب، اس لیے کہ اس معلوم ہو جائے کہ انسان کا دشمن ازلی جو ہے وہ یہ ابلیس ہے۔ اس ابلیس کی ذریت بھی اور بھی جنات میں سے جو اس کی پیروی کرے اور انسانوں میں سے جو اس کے پیروکار بن جائیں، اس کے حلقہ بگوش بن جائیں، یہ شیاطین جن و انس، یہ ہے کہ جو یہاں پر شر کے پھیلانے کی ایجنسی ہے، یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کا جنہوں نے اپنا فرض منصب ہی اس کو بنا لیا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا، اور اس میں قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی ہے کہ تکبر، یہاں تو صرف ایک لفظ آیا ہے ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور استکبار کیا، لیکن دوسرے مقامات پر ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے بنایا ہے مٹی سے، گارے سے؟ یہ گویا کہ ایک حقارت آمیز انداز میں حضرت آدم کا تذکرہ، یا یہ کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، برتر ہوں، اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ تو یہ اس کا گھمنڈ، یہ اس کا تکبر، یہ اس کا عجب، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، 3 چیزیں انسان کو نجات دلانے والی ہیں، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، اور ان ہلاک کرنے والوں میں جو آخری چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا ہی اشدہن، تمام مہلکات میں سب سے شدید ہے اعجاب المرء بنفسہ، انسان کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جائے، اپنی برتری کا احساس پیدا ہو جائے، تو یہ اس کو ہلاک کرنے کے اندر سب سے زیادہ مؤثر شے جو ہے، اس کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ اعجاب ہے۔ تو اس نے انا خیر منہ اپنی برتری کا احساس کیا، اور اسی گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اس درجے اس میں یہ سرکشی پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کی اور انکار کر دیا سجدہ کرنے کو حضرت آدم سے۔ اب یہاں پہ اصل بات جو سمجھنے کی، جو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی جو تعویل ہے، لا یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کے واقعات کیسے ہوئے، کس طرح ظہور پذیر ہوئے، یہ تصور تو ہم نہیں کر سکتے کہ کوئی بہت بڑی جگہ ہو اور وہاں تمام فرشتے جمع ہوں اور حضرت آدم بھی ہو، اور بعض اللہ تعالیٰ بھی سب کے سامنے کہیں اس محفل میں صدارت فرما رہے ہوں، اور پھر وہاں حکم دیا گیا ہو کہ سجدہ کرو آدم کو۔ یہ تو کچھ عالم غیب کی باتیں ہیں، یہ بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم کو بھی یہ معلوم ہوا یا نہیں ہوا کہ مجھے سجدہ کرایا گیا ہے، اس لیے کہ بعد میں جو ان سے خطا ہوئی ہے اس سے، اور اس کے بارے میں جو ابلیس نے جس طریقے سے انہیں ورغلایا ہے کہ یہ تمہیں جو روکا گیا ہے اس درخت کا پھل کھانے سے، وہ اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ،
تو تکونا ملکین کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو وہ شعور اس طرح کا ہوتا اور علم کہ یہ فرشتے تو سب میرے سامنے جھکائے گئے ہیں اور مجھے انہوں نے سجدہ کیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس کا کوئی منطقی بات جو ہے اس میں معلوم نہیں ہوتی کوئی ربط، کہ اس کے باوجود یہ ابلیس انہیں یہ کہہ کر ورغلاتا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے روکا اس درخت سے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ انہیں تو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میں تو افضل ہوں فرشتوں سے، فرشتے تو میرے سامنے سربہ سجود ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے کوئی دلیل اور وسوسہ اندازی کے لیے کوئی بنیاد جو ہے کہ وہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یہ وجہ ہے، یہ بات جو ہے معقول نہیں بنتی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خود یہ علم میں آیا کہ نہیں آیا، لیکن یہ کہ حکم فرشتوں کو دیا گیا اور وہ سب کے سب جھک گئے، انہوں نے سجدہ کیا۔ اس کی اصل کانوٹیشن ہے کیا؟ وہ کانوٹیشن یہ ہے جو خلافت کے ساتھ متعلق ہے، اس کا یہ مفہوم اور مطلب کہ جب اللہ تعالیٰ خلافت عرضی عطا فرما رہا ہے، قوت تسخیر عطا فرما رہا ہے آدم کو اور ان کی ذریت کو، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی اس عالمی اور کائناتی جو سلطنت ہے، اس کی جو کارکن ہے، اس کی جو سول سروس ہے، اگر وہ آدم کا حکم نہ مانے تو ظاہر بات ہے کہ آدم تو ایک قدم یہاں چل نہیں سکتا۔ ہمیں جو ارادے کی آزادی دی گئی ہے، جو چوائس دیا گیا ہے، میں چلنا چاہتا ہوں کسی خیر کے کام کی طرف، تو نہ معلوم کتنی فورسز آف دی نیچر ہیں کہ جو اس راستے کے اندر اس میں متعلق ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے اوپر فرشتے مامور ہیں۔ اگر فرشتے قدم قدم پر میرے لیے رکاوٹ بن جائے، راستہ جو ہے میرا روک دے، تو میں اپنے کسی ارادے کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ آدم کو جب خلافت دی گئی اور تسخیر کائنات تک کا امکان اس میں رکھ دیا گیا، تو کل ملائکہ جو ہے، اسی لیے دو مقامات پر قرآن مجید میں اس قدر زور ہے، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا سب فرشتوں نے، الملائکہ میں بھی حصر ہے، پھر یہ کہ کلہم مزید اس کی تاکید، سب کے سب بلا استثناء، اجمعون سب نے مل کر جمع ہو کر ایک ہی دم یکبارگی، غالباً اس کا مفہوم ہوگا۔ تو یہ جو تاکید اتنی ہے اس لیے ہے کہ جب خلافت عطا کی گئی ہے تو اللہ کے حکم سے اب فرشتے گویا کہ مطیع بنا دیے گئے انسان کے، اپنے ارادے سے، اپنے چوائس سے، یہ خیر کی طرف بڑھنا چاہے ٹھیک ہے، راستہ کھلا ہے، جائیے جدھر جانا چاہے، اس لیے نہیں کہ آدم ان سے اس اعتبار سے جو ہے وہ جو صحیح یا غلط کام کرنا جو ہے ان کے لیے وہ نتیجہ تو پھر نکلے گا آخرت کے اندر، اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا۔ لیکن اس وقت اللہ نے آزادی دی ہے، اور اس وقت اس کے ارادے کی آزادی کے آگے اس کے راستے میں کوئی فرشتہ رکاوٹ نہیں ڈالے گا، کل کائنات مسخر ہے۔ البتہ جب وہ وقت آئے گا یہی فرشتے ہوں گے کہ جو ہتھکڑیاں لگائیں گے، یہی ہوں گے جو بیڑیاں ڈالیں گے، یہی ہوں گے جو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں اوندھے منہ جھونکیں گے لوگوں کو۔ لیکن یہ کہ اس وقت ان کو جو حکم دیا گیا ہے خلافت عرضی عطا کیے جانے کے ناطے، یہ گویا کہ اس کا ایک سمبل، اس کی ایک علامت کہ تمام فرشتے، اس لیے کہ سجدہ در حقیقت ویسے تو ضروری نہیں کہ وہ سجدہ جو ہے پیشانی زمین پر ٹکائیں تو اسی کو سجدہ کہا جائے، ذرا سا جھک جانا یہ بھی سجدہ ہے۔ سجدہ تعظیمی جو ہے اس سے پہلے جائز رہا ہے، شریعت محمدی میں آ کر اسے مطلقاً حرام کیا گیا ہے، ورنہ یہ کہ ذرا جھک کر تعظیم کرنا کسی کی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سابقہ شریعتوں میں بھی اس کی اس درجے شدت کے ساتھ یعنی بندش نہیں تھی، بلکہ تعظیماً جھکا جا سکتا تھا۔ اسی کو دلیل آج کل بھی بعض لوگ بناتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ اگر کہیں بزرگوں کو، اولیاء اللہ کو یا ان کی قبروں کو اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ قیاس کرتے ہیں سابقہ چیزوں پر، حالانکہ شریعت محمدی میں سجدہ مطلقاً حرام ہے اللہ کے سوا کسی کو۔ لیکن سجدہ جو بھی ہے در حقیقت وہ علامت ہے تذلل کی، تذلل اور کسی کا مطیع ہو جانا، کسی کا منقاد ہو جانا، کسی کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ سر تسلیم خم کر دینا یہ بھی ایک طرح کا سجدہ ہے۔ تو یہ گویا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ خلافت آدم کو عطا کی ہے تو فرشتوں کو ان کا مطیع بنا دیا ہے۔ یہ سجدہ اس اطاعت کی علامت ہے، اس کا سمبل ہے، یہ ہے اس کا اصل حاصل، جو اصل مضمون ہے۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اصل مضامین کیا ہے، آدم کا مقام کیا ہے، یہ فلسفے اور حکمت دین کا ایک اہم موضوع ہے۔ وہ خلیفۃ اللہ ہے فی الارض، آدم اور ذریت آدم۔ اس خلافت کی اساس کیا ہے؟ اس خلافت کی اساس، بلکہ میں دیکھ رہا تھا مولانا عبدالباجی دریابادی مرحوم نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ نقل کیا ہے کہ خلافت کی بنیاد زہد اور طاعت گزاری نہیں ہے، خلافت کی بنیاد علم اور فہم ہے۔ چنانچہ یہ بات جو ہے اسی مقام پر انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ خلافت کی بنیاد اطاعت اور زہد اور عبادت گزاری نہیں ہے،
یہ تو کر رہے تھے فرشتے بھی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ چیزیں تو بتمام و کمال فرشتوں میں موجود تھی۔ جب یہ ڈیمونسٹریشن کرائی گئی، علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو گویا کہ یہ بات ظاہر کر دی گئی کہ خلافت کی بنیاد علم ہے۔ اور یہاں جو وضاحت میں کر چکا ہوں میرے نزدیک وہ انسانی علم ہے، علم وحی نہیں۔ علم وحی کا سلسلہ جو ہے اس رکوع کے آخر میں آئے گا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس سے تعلق امامت کا ہے، اس خلافت عرضی کا تعلق جو ہے وہ اس علم سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ترقی جو ہے اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ جو قومیں اس میں آگے نکل گئی ہیں، زمین پہ غلبہ انہی کا ہوا ہے، اگرچہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اگرچہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں تو 100 شرک جو ہے کر رہے ہیں، حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، شریعت کو پس پش ڈالا ہوا ہے، شدید گمراہی میں ہے، اخلاقی پستی کے اندر مبتلا ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس زمین کا اختیار ہے، زمین کی قوت ہے، اقتدار ان کو دیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل شے جو ہے اس زمین کی خلافت جو ہے اس کا تعلق اس ہدایت سے نہیں، اس کا تعلق اس علم سے ہے جو علم الاسماء کی بنیاد پر ہے، اور جو حضرت آدم کو اور ان کی ذریت کو گویا کہ بالقوہ عطا کر دیا گیا تھا۔ تیسری بات جو ان آیات میں آئی وہ یہ کہ اس خلافت کا منطقی نتیجہ تھا کہ تمام فرشتے، یہ کارکنان قضاء و قدر جو ہے، جن کی تعداد وما یعلم جنود ربک الا ہو، جن کی تعداد کسی کو معلوم نہیں، جن کے جنود مجندہ جو ہے، ان کو سب کو آدم کے سامنے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اس لیے کہ جب کسی کو وائسرائے بنا کر یہاں بھیجا جاتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ یہاں کی سارے کارکنان جو ہیں حکومت کے وہ گویا کہ اس کی اطاعت کے پابند ہوتے تھے۔ اس معنی میں جب خلافت عرضی عطا کی گئی تو یہ جو ہڈن گورنمنٹ ہے کائنات کی، اس کے جتنے بھی کارکنان قضاء و قدر ہیں، اس کے جتنی بھی سول سروس ہے، اس سب کو تابع فرمان کر دیا گیا ہے آدم کا۔ یہ ہے در حقیقت اس کا اصل خلاصہ، اس کا لب لباب۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اب ایک ڈیمونسٹریشن تو کرائی گئی فرشتوں کے سامنے کہ ہم نے آدم کو جو خلافت ہم دے رہے ہیں علم عطا کیا ہے، علم اسماء عطا کیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا۔ اب دوسری ڈیمونسٹریشن کرانی مقصود ہے آدم کے سامنے، یہ کہ تمہارا یہ دشمن جس نے تکبر کی بنیاد پر انکار کیا جھکنے سے، ایک تمہارا ازلی دشمن ہے اور یہ تمہیں ورغلائے گا، تمہیں تباہ کرنے کی اور برباد کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ میں چند الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں چونکہ اس مقام پر تو نہیں ہے، لیکن جن الفاظ میں کہ ابلیس نے پھر چیلنج کیا ہے اور آدم اور ذریت آدم سے اپنی دشمنی کا اعلان کیا ہے کھلم کھلا۔ سورہ صاد میں فرمایا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تو پھر اس نے کہا جب اسے مہلت دے دی گئی کہ جاؤ تمہیں مہلت ہے، تمہیں قیامت تک کے لیے، یوم یبعثون تک کے لیے تمہیں مہلت دی گئی ہے، تم انہیں جس طریقے سے چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کر لو۔ تو اس نے پھر اب دھڑلے سے جو بات کہی، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، پروردگار اب تیرے عزت اور اقتدار کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو اپنا خود ہی بنا لے۔ مخلص یہاں پر اس میں مفعول آیا ہے، جنہیں تو اپنے لیے خالص کر لے، یعنی جن پر کوئی خصوصی کرم تیرا ہو، تیری نگاہ کرم ہو جن پر خصوصی، تیری عنایت خصوصی جن کے شامل حال ہو جائے، وہ ان کا معاملہ مستثنا ہوگا، باقی میں ان سب کو اغوا کر کے چھوڑوں گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس نے یہ جو کہا تھا جب سجدے کا حکم دیا گیا، جو الفاظ اس کے نقل ہوئے، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ اس نے کہا کہ پروردگار یہ آدم جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، اکرام کیا، جس کا مجھ سے افضل قرار دیا، جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دے رہا، اگر تو مجھے قیامت تک کے دن کے لیے مہلت دے دے تو میں ان سب کو ڈھانٹا باندھ دوں گا، سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، سب کو گویا کہ نکیل ڈال دوں گا، اور میں ان سب کو جو ہے غلط راستے کے اوپر لے جاؤں گا۔ اسی طرح سورہ ہجر میں ہے قال رب بما اغویتنی، پروردگار یہ جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یعنی مجھے اتنی کڑی آزمائش میں ڈالا، میرا جو تکبر تھا اس کو جو یہاں پر جو مجروح ہوا، میرا پندار جو مجروح ہوا، اس کے نتیجے میں یہ غلط حرکت کر بیٹھا اور میں نے انکار کیا ہے تیرے حکم کو ماننے سے، تو گویا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، وہی الفاظ یہاں بھی آئے۔
تو اب یہ کہ میں ان کے لیے زمین کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں ان کو بڑا مزین کر دوں گا، اسی میں یہ مشغول ہو جائیں گے، اسی کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، مال و اسباب دنیاوی ہی ان کا مقصود و مطلوب ہو جائے گی، اس کے لیے گردنیں ایک دوسرے کی کاٹیں گے اور خون بہائیں گے، وہی ان کا مقصود و مطلوب ہوگا۔ اور یہ کہ یہ میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو اپنے لیے خالص کر لے۔ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ الفاظ جو آئے ہیں اس کے چیلنج کے، وہ سورہ اعراف میں ہے۔ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين۔ تو اس نے کہا پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا اور راندہ درگاہ میں اب ہو گیا، میں تو اب ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ان کو بھی لے ڈوبیں گے، میں ان کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں، اور تو نے جو مجھے مہلت دی ہے اب میں تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے گھات میں بیٹھوں گا۔ صراط مستقیم تو توحید کا راستہ ہے، میں اس پر مورچہ لگاؤں گا، گھات میں بیٹھوں گا، میں ان کے لیے اپنی کمین گاہیں بناؤں گا، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے سامنے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے داہنی طرف سے بھی اور ان کے بائیں طرف سے بھی، اور تو دیکھے گا ان میں سے اکثر کو تو نہیں پائے گا شکر کرنے والے کہ جو مقام تو نے اسے عطا کیا ہے یہ اس پر تیرا شکر ادا کر سکے اور اس کا حق ادا کر سکے۔ یہ انداز ہے اس کے چیلنج کا۔ لیکن یہ کہ اب حضرت آدم کو متنبع کرنے کے لیے کہ یہ تمہارا دشمن ازلی ہے اور اس کو تم پہچان لو، ایک تجربہ کرایا جا رہا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی اب رہو جنت میں۔ یہ جنت کون سی جنت ہے اس میں اختلاف ہے۔ ایک تو ظاہر بات ہے کہ وہ جنت الخلد جو ہے جس میں داخل ہونے کے بعد پھر نکالا نہیں جائے گا کسی کو، یہ گمان غالب یہ ہوتا ہے یہ وہ جنت نہیں۔ البتہ کوئی آزمائشی جنت، کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر کہ عارضی ایک ڈیمانسٹریشن ہی کے لیے حضرت آدم اور حوا کو رکھا گیا ہے۔ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں بائبل کے جو بھی مرتبین ہیں، جب بھی یہ بائبل جو سفر پیدائش جو ہے دی بک آف جینیسس جب مرتب ہوئی ہے تو اب اس میں چونکہ اصل بائبل تو گم ہو گئی تھی تقریباً 7ویں صدی قبل مسیح میں یا 6ٹھی صدی قبل مسیح میں اصل بائبل، اصل تورات گم ہو گئی، بعد میں مرتب کی گئی ہے۔ تو اب جو بائبل ہے اس میں جو تصور دیا جا رہا ہے کہ وہ کہ زمین ہی پر کہیں یہ جنت تھی کسی بلند مقام پر، بلکہ یہ کہ وہ تو لوکیٹ کرتے ہیں اپنے اندازے سے جو اہل علم ہیں بائبل کے جاننے والے، تورات کے ماہرین، کہ یہ جو علاقہ کردستان کہلاتا ہے، یہ پہاڑی علاقہ، یہیں پر کوئی جگہ تھی جہاں کسی بلند مقام پر بس وہ ساری آسائشیں اور ساری چیزیں، ضرورتیں، ہر طرح کا عیش و آرام جو ہے انسان کو مہیا تھا، اور وہاں تھے در حقیقت حضرت آدم اور حضرت حوا۔ یہ ان کی ایک رائے ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں بہرحال احتمالات کا تو امکان موجود ہے کہ مختلف احتمالات ہیں، لیکن یہ کہ تیقن کے ساتھ کچھ کہنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ یہاں سے بھی جو نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آزمائشی طور پر، ایک ڈیمانسٹریشن کے لیے کہ معلوم ہو جائے آدم کو کہ یہ میرا دشمن جو ہے ابلیس یہ کس کس طور سے مجھے ورگلا سکتا ہے، کس کس طرح کے ہیلے اور حربے اختیار کر سکتا ہے، کیسے کیسے وسوسے جو ہے میرے دل میں ڈال سکتا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی اس صراط مستقیم سے، توحید سے اور اطاعت خداوندی کے راستے سے منحرف کر سکتا ہے۔ صرف اس کا ایک تجربہ کرانا مقصود ہے۔ اب چاہے وہ تصور ہو کہ یہ تخلیق آدم کے سارے مراحل کہیں آسمانوں میں طے پائے ہیں پھر حبوط ہوا ہے، چاہے وہ تصور ہو کہ زمین ہی پر یہ سارے مراحل طے پائے ہیں، اس اعتبار سے وہ جنت جو ہے وہ بھی کہیں جنت ارضی کسی جگہ پر کوئی اونچا مقام، اور جنت کا لفظ جو ہے صرف جنت، ظاہر بات ہے کہ اس میں احتمالات جو ہیں تمام کے تمام موجود ہیں۔